الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته المجتبى. أما بعد، فقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، انسان میں دو صفات کی وجہ سے کمال اور خوبی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ اگر صرف تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو بھی انسان میں خوبی نہیں آتی، اور اگر صرف تربیت ہے اور علم سے خالی ہے، علم نہیں ہے، تو بھی یہ انسان کے کمال کی چیز نہیں ہے۔ تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو تو اس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے یہاں بھی محبوب بن جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو پوری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے دنیا کے سامنے علم کے اعتبار سے دنیا کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی کے اندر اور علم کی دنیا کے اندر پہنچا دیا، اور مربی ایسے، تربیت ایسی کہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا یا جس کو آپ کی صحبت حاصل ہو گئی، وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان بن گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صفات ہیں۔ آپ اعلیٰ درجے کے معلم بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے تربیت فرمانے والے بھی ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے حدیث شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتا ہوں کہ اس میں آپ نے تربیت بھی فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے دربار میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عجیب و غریب سوال کیا۔ سوال یہ کیا: متی الساعہ، اے اللہ کے پیغمبر بتائیے قیامت کب آئے گی؟ عجیب سوال تھا۔ آنے کے بعد فوراً سوال پوچھا، اور سوال بھی قیامت کا، کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جواب دے دیتے،
کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یا میں نہیں جانتا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا، آپ نے تربیت فرمائی، فوراً آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والا جانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت سے کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ کس درجے کا بھی مسلمان ہو، اچھا ہو، برا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کچھ بھی ہو، لیکن قیامت پر اس کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا قیامت کو نہیں مانتے، کیا قیامت کے آنے میں تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ایمان ہے ان کا کہ قیامت آئے گی۔ آپ نے پوچھا کہ ما اعددت لہا، ارے قیامت تو آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، جب خدا کا حکم ہوگا آ جائے گی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ اس لیے کہ قیامت جب آئے گی تو سارے بندے، سارے انسان اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی زندگی کے اعمال کے متعلق پوچھیں گے، سوال و جواب ہوگا، اچھوں کے لیے اچھی جگہ، بروں کے لیے بری جگہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم قیامت کی فکر میں پڑ گئے کہ قیامت کب آئے گی، یہ اچھی چیز نہیں۔ دیکھو یہی اسی کا نام ہے تربیت۔ آپ نے فوراً تربیت کی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ تم قیامت کے چکر میں پڑے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تمہیں اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کے بعد جو حالات آئیں گے اس میں ہمارا کیا ہوگا۔ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کتنی اعلیٰ درجے کی تربیت آپ نے فرما دی ان کی۔ اور وہ صحابی تھے، جواب بھی انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کے دیا، اس لیے کہ صحابہ دل کے بڑے سچے تھے، جو بات دل میں ہوتی وہی بات زبان پر ہوتی، صاف صاف بتا دیتے تھے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے قیامت کے لیے نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیے ہیں، یعنی میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے زیادہ، اعمال کے اعتبار سے تو ہم کمزور ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے جس پر مجھے توقع اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے، وہ چیز یہ ہے کہ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میرے دل میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بڑی محبت ہے، میں دل و جان سے اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتا ہوں، اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، چاہے ہم اس کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ تو میرے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے، اور اللہ کی بعد آپ کی سب سے زیادہ محبت میرے دل میں ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے آخری پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، آپ کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے اللہ کو جانا، ورنہ ہم تو بت کی پوجا کرتے تھے، ہم تو شرک کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر وہ گندگی اور ہر وہ برائی
جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ سب ہمارے اندر تھی، ہم لوگوں کے اندر۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جہاں بت نظر آیا وہیں ماتھا ٹیک دیا۔ ایک اللہ کا تصور اور خیال بھی میرے دل میں نہیں تھا، نہیں جانتے تھے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا نبی بنا کر۔ آپ نے اپنی مبارک تعلیم کے ذریعے سے ہمارا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے پاس عمل تو کم ہے، لیکن اللہ کی اور آپ کی محبت بہت زیادہ۔ میرے دل میں یہاں تک کہ اپنے مال، اپنے مکان، اپنی اولاد، اپنے عزیز اور رشتہ دار، دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت آپ کی ہے۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر خوش ہو گئے۔ آپ نے اب ان صحابی کا جواب دیا کہ سنو، اگر واقعی تمہارے اندر اللہ کی محبت سچی ہے اور واقعی تمہارے دل میں نبی کی محبت سچی ہے اور زبان سے جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، تو خوشخبری سن لو، اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس سے تمہاری محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ کتنا قیمتی جملہ آپ نے فرمایا، ایک جملہ، اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ دنیا میں جس سے بھی دل سے محبت ہوتی ہے، دل سے مانتا ہے، اللہ اس کا انجام انہی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اچھوں سے محبت رکھو گے، نیک لوگوں سے محبت رکھو گے، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھو گے، تو سمجھ لو کہ میدان محشر میں تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی تم محبت رکھتے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف محبت تمہاری زبانی ہے اور دل کے اندر محبت کسی اور کی ہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جس کے ساتھ تم دلی محبت رکھتے ہو، کل مرنے کے بعد تمہارا انجام اور تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جملہ بہت غور کرنے کا ہے کہ ہماری محبت کن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ایک فطری چیز ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے ان کے طور طریق کو بھی اختیار کرتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے، ان کی اداؤں کو، ان کی زندگی کو دیکھتا ہے اور اسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے، یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ جس سے محبت ہوگی اسی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، انہی کے نقش قدم پر، انہی کی چال ڈھال، انہی کا طریقہ، انہی کا کلچر، انہی کی تہذیب اور انہی کی شناخت اور پہچان بنائے گا۔ یہ فطری چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو میں بعد میں بیان کروں گا، غیر مسلموں کو دیکھیے، یہودیوں کو دیکھیے، کرسچن کو دیکھیے، ان کو جس سے محبت ہے ان کا کلچر ویسے ہی ہے۔ سردار ہے، سکھ ہے، گرو نانک کو مانتا ہے اور ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، تو وہ ان کے اپدیش پر، ان کی تعلیم پر، ان کے کلچر پر چلتا ہے کہ وہ ہمارے گرو ہیں۔ انہوں نے ہمیں جیسی شکل بنانے کا حکم دیا، ہم ویسی شکل بنا کے رہیں گے۔ ہمارے گرو کے سر پہ پگڑی تھی، چہرے پر داڑھی تھی، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی شناخت، ان کی پہچان، یہی ہمارا آئیڈیل ہے۔ اور
مر جاتا ہے لیکن اپنی پہچان نہیں چھوڑتا۔ سردار سے کہو کہ پگڑی اتار دو، بڑے بڑے بال کاٹ دو، چہرے کے بال کو منڈا دو، وہ مر جائے گا لیکن کہے گا کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری پہچان ہے، یہ ہمارے گرو کی شکل ہے، یہ ان کا کلچر ہے، ہم سب چھوڑ سکتے ہیں لیکن ان کا کلچر نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہمارے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے رہنما ہے، ہم ان کی نقالی کرتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ صحیح یا غلط وہ تو بعد میں، کہ وہ حق پر ہیں کہ نہ حق پر ہیں، ہمیں اس وقت ہم اس سے بحث نہیں کرتے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کا جذبہ کتنا ہے، کہ اس سے محبت رکھتا ہے تو ان کے کلچر پہ چلتا ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں پہ آ جائیے، غلط صحیح وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ان کو اپنے مذہب سے، اپنے دھرم سے کتنی محبت اور لگاؤ ہے کہ وہ دھوتی پہنتے، ہم دھوتی پہنیں گے، وہ سر پہ چوٹی رکھتے ہیں، وہ ہم چوٹی رکھیں گے، وہ جنیو پہنتے ہیں، کیسا لگتا ہے جنیو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ ہماری دھارمک چیز ہے، ہماری مذہبی چیز ہے، ہم جنیو اتار نہیں سکتے۔ غلط صحیح پر مت جائیے، اس کے جذبے کو دیکھیے، اس کی سوچ کو دیکھیے، کہ وہ جس کو اپنا اوتار مانتا ہے، جس کو اپنا دھرم گرو مانتا ہے، اس کے ساتھ اس کا لگاؤ کتنا ہے۔ کرسچن میں چلے جائیے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کرسچن، ان کا عقیدہ غلط ہے، صحیح بات ہے کہ غلط ہے، ہم عقیدے کو نہیں بیان کرتے، لیکن ہر عیسائی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کتنی ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ کبھی کبھی غلط لوگوں سے بھی صحیح بات سیکھ لی جاتی ہے، یہ یاد رکھو، کتنا لگاؤ ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ حضرت عیسیٰ کا مجسمہ بنا کر یسوع مسیح ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے دھرم کے اندر ہے کہ ان کے چرچ میں یسوع مسیح کی تصویر ہوگی، ان کی ماں حضرت مریم کی تصویر ہوگی، لگائے رہتے ہیں، ان کی مذہبی چیز ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی، اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ان کا دشمن تھا۔ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک نبی ماننا تو دور کی بات ہے، صحیح نسل سے بھی نہیں مانتا تھا یہودی ان کو، کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ بڑی لمبی تفصیل ہے اس میں، لیکن میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں۔ سولی دے دی۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ، عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے سولی پر چڑھ کر قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے لیے کفارہ بنے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جان دے دی، اور اب قیامت تک جتنے عیسائی آئیں گے ان کو بخشوا لیں گے، ان کا کفارہ بن گئے وہ۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لکم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا ہے،
نہ ان کو سولی پر چڑھایا ہے، تمہیں تو ایک مشابہت لگ گئی ہے، تمہیں دھوکہ ہو گیا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائی قوم کو، کرسچین کو حضرت عیسیٰ سے کتنی محبت ہے کہ سولی پر چڑھ گئے حضرت عیسیٰ، تو تمام دنیا عیسائیت نے سولی کو اپنا مذہبی اور نشان بنا لیا۔ کراس یہی سولی کی شکل تھی کہ ایسے ہی لٹکایا تھا، تو آج وہ کراس وہ عیسائیوں کی مذہبی پہچان بن گئی کہ ان کے عبادت خانے میں دیکھو گے کراس کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چرچ ہے، یہ چرچ ہے عیسائیوں کا۔ ان کے مکانات میں کراس کا نشان ملے گا، یہاں تک کہ اگر وہ انگوٹھی بھی پہنتے ہیں تو اس پر بھی کراس کا نشان ہوتا ہے۔ ان کے مرد، ان کی عورتیں اگر گلے میں جنیو یا مالا جسے کہہ لو پہنتے ہیں تو اس میں بھی کراس کا نشان ہوتا ہے۔ ان سے کہو کہ اسے توڑ دو، کیوں انگوٹھی میں کراس، کیوں اسے نکال کے پھینک دو، تو توڑنا اور پھینکنا تو دور کی بات ہے، پہلے تم سے نمٹ لیں گے وہ کہ ہمارے مذہب کی توہین کر دی، یہ ہماری مذہبی چیز ہے، اور اس کے بارے میں تم نے اتنی غلط بات کہہ دی کہ میں صلیب کو اور کراس کو توڑ دوں، میں تمہیں توڑ دوں گا لیکن اسے نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ یہ میری مذہبی پہچان ہے۔ ذرا آپ دیکھیے میں آپ کو کدھر لے جا رہا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے یہ جو بڑے بڑے مشہور مذہب ہیں ان کو اپنے گرو سے، اپنے قائد سے کتنا دلی لگاؤ ہے، کیسا تعلق ہے۔ کرسچین کی پوشاک دیکھ لو، ان کی پوشاک بھی الگ ہے، پہناوے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کرسچین ہے، حالانکہ داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں، ہم سے لمبا لمبا کرتا پہنتے ہیں سفید سفید، جو ان کے مذہبی لوگ ہیں۔ جیسے اگر معلوم نہ ہو تو آدمی سر پہ ٹوپی بھی لگاتے ہیں، اگر پتہ نہ ہو تو سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں۔ میں نے ساؤتھ کے علاقے میں نے دیکھا، جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا، ادھر کرسچین اور عیسائیوں کی تعداد بہت ہے، کہ میں ان کو دیکھ کر کہتا تھا یہ بہت بڑے عالم لگ رہے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کرسچین ہیں، یہ ان کی پوشاک ہے، انہوں نے پہچان بنائی اپنی۔ تو دنیا کے تمام مذاہب اپنے مذہب کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑے، اور جن کے ذریعے انہیں مذہب ملا ہے، یعنی ان کے دھرم گرو، جیسے سردار کو گرو نانک، گرو گوبند سنگھ، اب پتہ نہیں خدا جانے کون کون سے ان کے گرو ہیں۔ کرسچین حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو ایسا مان لیا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کر دیا، جو کہ کھلا ہوا شرک ہے، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، غلط ہے یہ۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے لگے، جبکہ وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں کو بڑی محبت ہے، اور آج تک وہ جھگڑا جو تھا وہ چل رہا ہے یروشلم میں، وہ الگ بحث ہے، لیکن محبت کتنی ہے ان کو حضرت موسیٰ سے، اور اس کے علاوہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف چلنے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف کلچر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین کو اپنے دھرم گرو اور مذہب سے، جن کو وہ اپنے طور پر کہتے ہیں رام و لکشمن، اگرچہ وہ غلط کہانی ہے لیکن بہرحال ان کا عقیدہ ہے، ان کی آستھا اس سے جڑی ہوئی ہے، ان کا مذہب ان سے جڑا ہوا ہے،
مانتے ہیں، اب مضبوطی کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو جب دنیا کے یہ مذاہب جو اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے مذہب کو پکڑے ہوئے ہیں، تو ہم مسلمان، اب میں آتا ہوں مقصد پر، ہم مسلمان جو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، حساب و کتاب پر ہمارا ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے، قبر کے اندر پیش آنے والے احوال پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڈھا ہے۔ میرے نبی نے بتایا، کسی نے نہیں دیکھا لیکن میرے نبی نے بتا دیا، ہمارا ایمان ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے قبر جنت ہے، برے لوگوں کے لیے قبر جہنم کا گڈھا ہے، نبی نے بتا دیا۔ ہم جان و دل سے مانتے ہیں، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا۔ تو ہم جب امام الانبیاء کو مانتے ہیں جو دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے، قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے، دین کی ہر بات حق اور سچ ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال ہے، دل میں اترنے والا سوال ہے۔ وہ ہم مانتے تو ہیں، ہمیں محبت بھی ہے اپنے آقا سے، اپنے آقا کی زندگی سے ہمیں لگاؤ بھی ہے، اور جو ایمان میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں گھستی چلی جائے گی، صحابہ کی محبت اترتی چلی جائے گی، صحابہ کی عورتیں جو صحابیات کہلاتی ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ازواج مطہرات کہلاتی ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہر مومن عورت کی ماں ہیں اور مرد کی بھی ماں ہے۔ آپ کی بیوی ہماری ماں، آپ ہمارے باپ، اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، جسمانی نہ صحیح، خاندانی نہ صحیح، لیکن ہر مومن کے قیامت تک آنے والے آپ اس کے روحانی باپ ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کی ذات ایمان والوں کے اس کے لیے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی سب سے قریب ہے، ہر ایمان والے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، جہاں تمہاری جان اور نبی کی ذات اقدس کا معاملہ آئے گا، نبی کی ذات اقدس کو ترجیح حاصل ہوگی، ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آگے کیا فرمایا؟ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ازواج مطہرات جن کو کہا جاتا ہے، قیامت تک آنے والے ایمان کی ماں ہیں۔ تو جب اللہ نے ہر ایمان والوں کو اپنے آقا، ہمارے آقا، اپنے محبوب نبی سے اتنا قریب کر دیا، تو آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی کلچر، تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر دوسروں کی نقالی میں لگا ہوا ہے؟ آج دیکھ لو، چند فیصد لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ دنیا خالی ہو گئی، جو نبی کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، نبی کو ٹوٹ کر مانتے ہیں، آپ کی اداؤں کو، آپ کی شکل و صورت کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کی عبادت کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے کلچر کو اپنانا، یہی اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتے ہیں ایسے لوگ۔ لیکن
امت کا 90% طبقہ ایسا ہے جو کہتا تو ہے کہ نبی میرے آقا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تاجدار ہیں، سرور کونین ہیں، لیکن ان کی زندگی کوئی مطابقت، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ نبی کو اگر اپنا آئیڈیل مانا ہے تو نبی کی اداؤں کو بھی اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، نبی والی شکل بنانی پڑے گی، نبی والا لباس پہننا پڑے گا، نبی والے اخلاق اپنانے پڑیں گے، نبی والی زندگی، نبی والی تجارت، نبی والے معاملات، نبی والی زبان، نبی والی سوچ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہنما مانا ہے، ورنہ زبان سے تو کسی کو رہنما کہہ دو۔ دوسرے مذاہب والوں سے، ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب، ان کی پہچان، ان کی پوشاک سے ہم مسلمان کو سبق لینا چاہیے۔ اخلاق محمدی اب مسلمانوں سے نکل کر غیروں میں پہنچ گیا۔ اخلاق ان سے سیکھو۔ ایمانداری اور دیانتداری مسلمانوں کی زندگی کی جو پہچان تھی، جو مسلمانوں کا طرز امتیاز تھا، آج مسلمانوں سے نکل کر غیروں میں پہنچ گیا۔ معاملات کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ غیر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ معاملات اور لین دین کرتا ہے، اور مسلمان کی نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ غیر جو مذہبی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ آپ کا 5 روپیہ ہے، آپ 5 روپیہ لے جاؤ میرے پاس سے، آپ کا 5 روپیہ باقی ہے۔ اس کے اندر اتنی ایمانداری ہے۔ مسلمان کہاں چلا گیا؟ ہم تو اپنے نام پر صرف مگن بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی کہا تھا آخری جملے میں، موضوع بہت لمبا ہے یہ، کہ ان صحابی نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارا عمل کیا ہے؟ اور آخری جملہ آپ نے یہی فرمایا تھا، اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ میدان محشر میں اللہ تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جس سے تم دلی محبت رکھتے ہو۔ اگر ہمارے دل میں میرے آقا کی سچی محبت ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حشر ویسا ہوگا۔ لیکن نبی والی زندگی اپنائیں تو صحیح۔ ہماری دعوتیں غیروں کے کلچر کا نمونہ آہستہ آہستہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے جوانوں کے لباس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لو ذرا سا۔ مسلمانوں کے چہرے سے داڑھی کا نور یہود و نصارہ کے کلچر پہ لے کے چلا گیا۔ میرے آقا نے تو اپنی داڑھی پر پکڑ یہ کہا تھا کہ یہ میری سنت ہے اور میرے تمام انبیاء کی سنت ہے۔ داڑھی پکڑ کر میرے آقا فرماتے تھے کہ یہ میری محبوب سنت ہے، میرے تمام پچھلے نبیوں کی سنت ہے۔ مسلمان کہاں چلا گیا؟ کہاں گئی داڑھی؟ ہاں، جن کو قدرتی اور پیدائشی داڑھی ہی نہ ہو ان کا مسئلہ دیگر ہے، لیکن جن کو ہو اور وہ سینکڑوں روپیہ سیلون میں جا کر خرچ کر کے نبی کی سنت کو نالیوں میں بہاتے ہیں، انہیں غیرت آنی چاہیے، انہیں شرم کرنی چاہیے۔ کل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہمیں بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، اور ہر ایک کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ دنیا میں تم سچی محبت جس سے کرو گے، اللہ تمہارا ساتھ محشر کے میدان میں انہیں کی رد کر دے گا۔ آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجلس میں جو موجود تھے، انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے محبت کرو گے انہی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ایمان لانے کے بعد آقا کے اس جملے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ صحابہ اپنے دلوں کو ٹٹولتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہے، اور نبی نے جب یہ بات کہہ دی کہ جس سے محبت ہوگی اللہ تمہارا حشر ان کے ساتھ کر دے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی اس جملے سے ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔
ہمارے اندر بھی وہ احساس اور وہ جذبات پیدا ہو جائیں، اسلامی زندگی جیو، مرنا برحق ہے، اچھی شکل کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، نبی والی زندگی کے ساتھ جیو، اللہ نبی والی موت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ 1 منٹ رک جائیے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ حاجی عبدالعظیم صاحب ملائی جو کہے جاتے ہیں، پانڈے حویلی میں رہتے ہیں، یہ بچہ ہے بیچارہ، بہت قریب ہے مجھ سے، اس نے مجھے فون بھی کیا تھا آج سے 5 دن پہلے۔ ان کے والد حاجی عبدالعظیم بہت بیمار ہیں، ICU میں بھرتی ہیں، کئی مرتبہ فالج کا حملہ ہوا، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ پھر حملہ ہو گیا، طبیعت بہت خراب ہے۔ دعا کرو اللہ سے، اللہ تعالی حاجی عبدالعظیم کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے اور انہیں عافیت عطا فرمائے۔